بسم اللہ الرحمن الرحیم رب زدنی علما۔ نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد۔ سیدنا معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سیدنا عثمان ابن عفان کے بعد جو دشمنان صحابہ ہے ان کا جو دوسرا بڑا ہدف وہ سیدنا معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے، جو سابقین اولین کے بعد یقیناً والذین اتبعوا بإحسان کے مصداق ہے، جن کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے اپنی رضا کا اعلان فرمایا۔ فتح مکہ کے بعد غزوہ حنین میں وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہمراہ تھے۔ اس غزوہ میں شریک ہونے والوں کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا، وہ موز کا آپشن ہٹائیں وہاں سے، بالآخر فرمایا ثم انزل اللہ السکینۃ علی رسولہ وعلی المؤمنین، پھر اللہ تعالیٰ نے اپنے رسول اور مؤمنوں پر سکینت نازل فرمائی، جیسے سورہ توبہ میں۔ ظاہر ہے کہ اس سکینت کے مستحق حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے۔ غزوہ حنین سے واپسی پر جورانہ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عمرہ کے لیے احرام باندھا۔ آپ نے بال کٹوائے، مروہ پر آپ نے بال کٹوائے تو یہ بال کاٹنے والے سیدنا معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے۔ یہی بال انہوں نے محفوظ کر لیے تھے اور فوت ہوتے ہوئے وصیت کی تھی کہ انہیں میرے منہ اور ناک میں رکھ دیا جائے۔ اسی طرح حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ غزوہ تبوک میں بھی شریک ہوئے، اور اس غرض میں شریک ہونے والے کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا لَقَدْ تَابَ اللَّهُ عَلَى النَّبِيِّ وَالْمُهَاجِرِينَ وَالْأَنصَارِ الَّذِينَ اتَّبَعُوهُ فِي سَاعَةِ الْعُسْرَةِ، بے شک اللہ تعالیٰ نے معاف کر دیا نبی کو اور مہاجرین و انصار کو جنہوں نے سخت وقت میں نبی کا ساتھ دیا۔ اگلے صفحے پہ جائیں۔ اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس اعلان معافی میں ظاہر ہے کہ حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ بھی شامل ہے، بلکہ اس موقع پر شاہ روم کا خط پڑھنے کے لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت معاویہ کو دیا۔ حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کی ان غزوات میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رفاقت کے بجائے خود بہت بڑے شرف و فضل کا باعث ہے۔ حضرت معاویہ یقیناً اس بشارت کے مستحق ہے، الذین انفقوا من بعد وقتلوا وکل وعد اللہ الحسنی، جنہوں نے فتح مکہ کے بعد خرچ کیا اور قتال کیا، ان سب کے لیے اللہ تعالیٰ نے جنت کا وعدہ کیا ہے، جس کی ضروری تفصیل یہی پہلے گزر چکی ہے۔ اس کے علاوہ وہ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے امین ہے، اور آپ انہیں وحی الہی کی کتابت کا امین بنایا ہے۔ چنانچہ امام بیہقی نے بسند صحیح ابن عباس سے نقل کیا ہے کان یکتب الوحی، کہ سیدنا معاویہ کاتب وحی تھے۔ علامہ ذہبی نے کہا ہے کہ زید ابن ثابت کاتب وحی تھے اور معاویہ مراسلات کے کاتب تھے، مگر ابن عباس سے بسند صحیح منقول ہے کہ معاویہ کاتب وحی تھے، کہ وہ وحی کو لکھتے تھے نہ کہ صرف خط کو۔ حافظ ابن حزم نے بھی کاتبان وحی میں آپ کا ذکر کیا ہے کہ حضرت زید ابن ثابت سب سے زیادہ کتابت وحی سے متعلق تھے۔ فتح مکہ کے بعد حضرت معاویہ کو بھی یہ ذمہ داری انجام دیتے تھے۔ بعد الفتح فکانا ملازمین الکتابتی بین یدیہ فی الوحی وغیرہ ذالک۔ اگلے صفحے پہ جائیں۔ منہاج الکرامہ میں ہلی نے کہا تھا کہ معاویہ کے بارے میں اہل سنت کہتے ہیں وہ کاتب وحی تھے، جبکہ انہوں نے ایک کلمہ وحی بھی نہیں لکھا، وہ صرف خطوط و رسائل لکھتے تھے۔ یہ شیعہ کہتے ہیں۔ بدقسمتی سے آج بعض نیم رافضی بھی یہی بات کہتے ہیں، جبکہ شیخ الاسلام ابن تیمیہ نے منہاج السنہ میں فرمایا ہے کہ یہ ہلی کا دعویٰ ہے جس کی کوئی دلیل نہیں، بلکہ ایک دوسرے مقام پر لکھتے ہیں کان یکتب الوحی فہو ممن، یعنی یہ آپ کاتب وحی تھے اور ان حضرات میں سے تھے جنہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کتابت وحی کا امین بنایا تھا۔ علامہ نووی رحمہ اللہ نے لکھا ہے کہ اکثر لکھنے سیدنا زید اور سیدنا معاویہ بھی یہی بات کہ آپ کاتب وحی تھے۔ علامہ نے جوزی رحمۃ اللہ علیہ نے تلقی میں، اور علامہ ابن عساکر رحمہ اللہ نے تاریخ میں، قاضی ایاض نے شفا میں، علامہ خفاجی نے شرح نسیم الریاض میں، حافظ ابن کثیر نے بدایہ میں، امام ذہبی نے تاریخ الاسلام و سیر میں، علامہ الفاسی نے العقد الثمین میں، علامہ ابن العماد نے شذرۃ الذہب میں، علامہ عمر ابن علی نے طبقات الفقہاء میں، علامہ ابن قدامہ نے لمعۃ الاعتقاد میں، علامہ حیثمی نے تطہیر الجنان میں، اور صاحب مشکات نے اس کو ذکر کیا ہے۔
کہ آپ رضی اللہ تعالی عنہ کاتب وحی تھے۔ اگلے صفحے پہ جائیں۔ اب تک کتنی باتیں گزری ساتھیوں؟ پہلی بات کہ سیدنا معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ فتح مکہ کے بعد اسلام لائے، اللہ رب العزت نے اسے جنت کا وعدہ کیا۔ دوسری بات جو تبوک اور حنین کا ذکر ہوا، اس سے ایک بات تو یہ ثابت ہوئی کہ اللہ رب العزت نے سکینت نازل کی، اور تیسری بات کہ اللہ رب العزت نے ان کی مغفرت کی۔ چوتھی بات یہ ثابت ہوئی کہ آپ وحی کو لکھنے والے تھے۔ تو یہ فضیلتیں ہیں سیدنا معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی۔ آگے بڑھیں۔ بلکہ امام احمد سے بسند صحیح منقول ہے کہ ان سے دریافت کیا گیا کہ آپ کے شخص کے بارے میں کیا خیال ہے جو کہتا ہے کہ معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کاتب وحی تسلیم نہ کیا جائے، تو کیا کہا کہ اس کا جو قول ہے یہ برا ہے، ردی قول ہے۔ ایسا خیال رکھنے والا ان لوگ، یعنی ایسے خیال رکھنے والوں سے کیا کہا کہ ایسے خیال رکھنے والوں سے لا یجالسونا، کہ ان کے ساتھ بیٹھا نہ کرو، بلکہ ہم عوام الناس کو ایسے لوگوں سے خبردار کرتے ہیں، یہ اہل بدعت میں سے ہیں۔ اس لیے یہ جو حضرات کہتے ہیں کہ سیدنا معاویہ کاتب وحی نہیں تھے، ان کا نظریہ درست نہیں۔ عبداللہ ابن عباس کی شہادت اور اکثر مورخین کا موقف اس کے برعکس ہے۔ حضرت معافہ ابن عمران نے بھی یہی بات فرمائی ہے، جیسا کہ پہلے حوالہ گزر چکا۔ اس لیے ان کے کاتب وحی ہونے کا انکار کسی دلیل پر مبنی نہیں، جیسا کہ شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا۔ یہاں پر ایک بات ساتھیوں یاد رکھے جو ہم نے شیخ مقصود حسن فیضی سے سنی ہے، کہ آپ دیکھیں ساتھیوں، اگر آپ سیدنا معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ پر اعتراض کرتے ہیں یا سیدنا معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کی شخصیت کو مجروح قرار دیتے ہیں، تو گویا یہ اصل نشانہ سیدنا معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ پر نہیں بلکہ وہی پر ہے، کیونکہ آپ ایسے شخص کو اگر جھوٹا قرار دے دے جس کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے وحی کا کاتب مقرر کیا، تو آپ بچائیے شریعت محفوظ کہاں رہ جاتی ہے؟ تو سیدنا معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ پر اعتراض کرنا گویا یہ اصل ایک دروازہ ہے کہ شریعت کی جو ہے بنیادی جو ہے، جو نقل کرنے والے ہیں شریعت کو، یعنی شریعت کو ڈھانے کا جو ہے ان کا مقصد ہے، اصل یہی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہی وجہ ہے۔ بہرحال ہم سیدنا معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر اسی لیے بعض اہل علم نے کہا ہے کہ سیدنا معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ذریعے سے آزمایا جا سکتا ہے کہ آیا یہ اہل سنت میں سے یا روافض میں سے، یعنی آپ ایک قسم کیا میزان ہے کہ دیکھا جائے گا کہ ہاں محبت کرتے ہیں تو اہل سنت میں سے، نہیں تو سمجھ جانا چاہیے کہ ان کا دل صحابہ کے لیے سلامت نہیں اور یہ اہل سنت میں سے ہو نہیں سکتا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنے رسائل اور وحی الہی پر حضرت معاویہ کو امین بنانا حضرت معاویہ کی عظمت و منقبت کے لیے کافی ہے۔ یوں کہیے کہ بنو امیہ جو ہمیشہ بنو ہاشم کے ساتھ ہر میدان میں برسر پکار رہے، ان میں سب سے پہلے حضرت عثمان حلقہ بگوش اسلام ہوئے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی عزت افزائی کی، ٹھیک ہے، اور ان کی عزت افزائی کے لیے یکے بعد دیگر اپنی دو صاحبزادیاں ان کے عقد میں دے دی، اور جب بنو امیہ ہی میں سے تھے، کون؟ سیدنا ابو سفیان، سیدنا عثمان ابن عفان رضی اللہ، ابو سفیان سردار مکہ مسلمان ہوئے رضی اللہ تعالیٰ، تو ان کی والداری کے لیے ان کے گھر میں داخل ہو جانے والوں کے لیے امن کا اعلان فرمایا، یعنی اللہ کے رسول نے اعلان کیا جو سیدنا ابو سفیان کے گھر میں داخل ہوں گے ان کے لیے امان ہے۔ جب ان کے فرزند حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ اسلام لائے تو آپ نے اس کی قدردانی کے لیے کاتب بنا لیا۔ رہی قربت داری تو وہ ان کے ایمان لانے سے پہلے ہی سیدہ ام حبیبہ بنت ابی سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ آپ سن کے عقد نکاح سے قائم ہو چکی تھی، یعنی یہ نسبتی بھی تھے سیدنا معاویہ کس کے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے۔ عبد الملک بن عبد الحمید میمونی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ میں نے امام مالک سے دریافت کیا کہ کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نہیں فرمایا کل سحر و نسب ینقطع الا سحری و نسبی، قیامت کے دن میری قرابت داری اور میرے نسب کے علاوہ ہر ایک کے حسب نسب کا تعلق منقطع ہو جائے گا۔ تو انہوں نے فرمایا ہاں یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے۔ میں نے کہا تو کیا یہ تعلق داری حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کو حاصل ہے؟ انہوں نے فرمایا بالکل، یہ شرف ان کو حاصل ہے، یعنی قیامت کے دن بھی امام مالک کے بقول اور اس حدیث کی روشنی میں یہ بات پتا چلی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ان کا تعلق رہے گا۔
اسی طرح احمد بن حمید ابو طالب رحمہ اللہ نے امام احمد سے پوچھا کیا میں یہ کہوں کہ حضرت معاویہ حضرت عبداللہ بن عمر مومنوں کے ماموں ہیں؟ انہوں نے فرمایا ہاں، معاویہ ام حبیبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ محترمہ کے بھائی ہے، اور عبداللہ ابن عمر جو سیدہ حفصہ رضی اللہ عنہ کے بھائی ہے۔ ابو طالب کہتے ہیں میں نے امام حسن سے کہا تو میں کہا کروں کہ معاویہ مومنوں کے ماموں ہے؟ انہوں نے فرمایا ہاں کہا کرو۔ ابو بکر خلال نے کتاب السنہ میں اس کو نقل کیا۔ امام حکم بن ہشام، بعض علماء نے اس سے اختلاف کیا ہے، یہ جو جملہ ہے مومنوں کے ماموں، اس پہ ہم کبھی تفصیل سے جائیں گے، لیکن اگر دیکھا جائے تو یہ بات درست ہے۔ امام حکم بن ہشام رحمہ اللہ جن کا شمار تبع تابعین میں ہوتا ہے، پوچھا گیا کیا آپ حضرت معاویہ کے بارے میں کیا خیال ہے؟ تو انہوں نے فرمایا ذالک خالو کل مؤمن، وہ ہر مومن کے ماموں ہے، بلکہ ان کا اظہار حضرت معاویہ نے عمرو بن اوس ازدی سے فرمایا جو جنگ صفین میں قیدی بنے تھے کہ میں تمہارا ماموں کیسے ہوں؟ اس نے کہا ام حبیبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ محترمہ ہے، اس ناطے وہ ام المؤمنین ہے، اور میں ان کا بیٹا ہوں جبکہ آپ ان کے بھائی اور میرے ماموں ہیں۔ حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ نے اس پر تعجب کیا اور اسے چھوڑ دیا۔ علامہ عمر بن علی حضرت معاویہ کے ذکر میں لکھتے ہیں ثم ولی قال المؤمنین وکاتب وحی، اگلے صفحے پہ جائیں، پھر مومنوں کے ماموں اور رب العالمین کے وحی کے کاتب خلیفہ بنے۔ یہی بات علامہ ابن عساکر نے بھی نقل کی۔ قاضی ابو یعلا نے حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کے دفاع میں ایک مستقل رسالہ لکھا جس کا نام ہی انہوں نے یہ رکھا تنزیہ قال المؤمنین معاویہ بن ابی سفیان من الظلم والفسق فی مطالباته بدم امیر المؤمنین عثمان رضی اللہ تعالی عنہما، جس کے نام ہی میں انہوں نے حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کو مؤمنوں کا مأمون قرار دیا۔ یہی بات ملحوظ خاطر رہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان کہ قیامت کے دن میری قربت داری اور میرے نسب کے علاوہ ہر ایک حسب نسب تعلق منقطع ہو جائے گا، یہ روایت حضرت مسور بن مکرمہ، عبداللہ ابن عباس، عمر بن خطاب، عبداللہ ابن عمر سے مروی ہے، جس کے اسانید پر علامہ البانی نے صحیحہ میں تفصیلاً بحث کی اور انہیں صحیح قرار دیا ہے۔ بلکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تعلق اور رشتہ داری قائم کرنے کے لیے ہی حضرت عمر نے سیدہ ام کلثوم جو سیدنا علی کی بیٹی تھی سے نکاح کیا تھا، جیسا کہ احادیث اور سیرت و تاریخ کی کتابوں میں ہے۔ بلکہ نکاح کے بعد حضرت عمر فرماتے تھے لوگو مجھے مبارکبادی کیوں نہیں دیتے، میرا رشتہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے قائم ہو گیا۔ اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے حضرت معاویہ کی رشتہ داری بھی ان کے فضل و شرف کا ایک بڑا سبب ہے۔ حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کے بارے میں ارباز بن ساریہ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ دعا بھی مروی ہے اللہم علم معاویہ الکتاب والحساب وقہ العذاب، اے اللہ معاویہ کو کتاب و حساب کا علم عطا فرما اور اسے عذاب سے محفوظ فرما، کہ یعنی یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا ہے۔ ان کی دیگر کتابوں سے اس کی دیگر کتابوں سے تخریج علامہ البانی نے سیاح میں کیا، اور اس کے علاوہ عبداللہ ابن عباس، عبد الرحمن سلمہ سے متصلاً، شریح بن عبید، حریث بن عثمان سے مرسلاً اس کے شواہد ذکری ہیں۔ حضرت عبد الرحمن رضی اللہ عنہ کی حدیث میں الفاظ اللہم اجعل حادیا مہدیا وحدی بھی، یعنی معاویہ، اللہ معاویہ کو ہادی و مہدی بنا اور اسے ہدایت یافتہ اور ہدایت دینے والا بنا۔ اللہ اکبر۔ امام ترمذی حسن غریب، علامہ زوجانی بھی اعلی باطل میں حسن کہا، علامہ ذہنی بھی کہا اس کے راوی ثقہ ہے، مگر علامہ البانی نے کہا اس کے سب راوی رجال کلهم ثقات و رجال مسلم فکان حقہ حقوان یصحح، اس کے سب راوی ثقہ مسلم کے راوی، اس کا حق ہے کہ اسے صحیح کہا جائے۔ اس کے بعد انہوں نے تفصیلاً ان کا رد کیا جو سعید بن العزیز کے اختلاط یا عبد الرحمن ابن کے صحابی نہ ہونے کی بنا پر اس پر اعتراض کرتے ہیں اس حدیث پر۔ بالآخر انہوں نے کہا وبالجملۃ فالحدیث صحیح، کہ یہ حدیث صحیح ہے۔ علامہ ذہبی نے بھی حضرت ارباز کی مذکورہ روایت کا ذکر کرنے کے بعد فرمایا کہ وللحدیث شاہد قوی، ان کی اس کے قوی شاہد ہے۔ حافظ ابن کثیر رحمہ اللہ یہ تفصیل سے انہوں نے نقل کیا۔ اب رہی بات ساتھیوں، ایک بات غور سے سنیں، امام اسحاق ابن رہوے رحمہ اللہ نے یہ جو کہا کہ سیدنا معاویہ کی فضیلت میں کوئی روایت صحیح نہیں، محل نظر ہے، یہ اسحاق ابن رہوے رحمہ اللہ کی ایک رائے ہے ساتھی۔ امام عساکر نے بھی امام اسحاق کا یہ قول نقل کرنے پر تعقب کیا اور کہا وَأَصَحُّ مَا رُوِيَ فِي فَضْلِ مُعَاوِيَةَ حدیث ابی حمزہ ابن عباس انه كان كاتب النبي صلی اللہ علیہ وسلم فقد اخرجه مسلم في الصحیح وبعده حدیث الارباس اللهم علمه الكتاب وبعده حدیث ابن ابی
امیرۃ اللہم اجعل ہادیا مہدیا۔ حضرت معاویہ، یہ کون کہہ رہے ہیں بات؟ امام ابن عساکر رحمۃ اللہ علیہ۔ حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کی فضیلت میں سب سے صحیح حدیث وہ ہے جسے امام مسلم نے حضرت ابن عباس سے روایت کیا کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کاتب تھے۔ پھر اس کے بعد حضرت ارباز کی حدیث ہے، اے اللہ معاویہ کو کتاب کا علم دے۔ پھر اس کے بعد عبد الرحمن بن نبی عمیرہ کی حدیث ہے کہ اے اللہ اسے ہادی و مہدی بنا۔ اس لیے ساتھیوں، امام اسحاق ابن رہوے کا یہ قول درست نہیں، بلکہ حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کی منقبت میں روایت صحیح ہے۔ متقدمین ائمہ کرام نے، امام ابن خزیمہ، امام ابن حبان اور امام ترمذی کی آراء بھی ان کے برعکس ہے۔ علاوہ ازیں حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ نے ایک بار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے وضو کروایا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وضو کرنے کے بعد فرمایا، یا معاویہ، اے معاویہ، اگر تمہیں امیر بنا دیا جائے تو اللہ سے ڈرنا اور عدل کرنا۔ یعنی اگر آپ کو امیر بنا دیا جائے تو یہ حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، جب سے میں نے آپ سے یہ سنا کہ اللہ کے رسول نے مجھے، میں سمجھتا تھا کہ میں اس عمل میں آزمایا جاؤں گا، یعنی مجھے یقین ہو گیا کہ اللہ رب العزت مجھے امیر بنائے گا۔ اور اس کے بھی جو ہے کئی طرق ہے، جیسا امام ذہبی رحمہ اللہ نے بیان کیا، یعنی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پیشن گوئی کر دی کہ اے معاویہ، تمہیں سلطنت، بادشاہت عطا کی جانے والی ہے، یعنی تمہیں امیر بنایا جائے گا، امارت تمہیں عطا کی جائے گی، تو تم اللہ سے ڈرنا اور عدل سے کام لینا۔ اچھا، اس لیے یہ کہنا کہ حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کے بارے میں کوئی روایت صحیح نہیں، یہ بات درست نہیں۔ یہاں پر ایک بات یاد رکھے ساتھیوں، بہت سارے لوگ یہ بات کہتے ہیں کہ اسحاق ابن رہوے رحمۃ اللہ علیہ نے ایسا کہا ہے۔ بالفرض کہا ہے، اس کی تو تحقیق الگ سے ہوگی کہ آیا ان کا یہ قول ہے نہیں۔ مان لیں کہ وہ انہی کا قول ہے، اسحاق ابن رہوے رحمۃ اللہ علیہ کا، انہوں نے یہ بات کہی کہ سیدنا معاویہ رضی اللہ عنہ فضیلت میں کوئی حدیث ثابت نہیں ہے، تو ہو سکتا ہے کئی سارے اس کی وجوہات ہو سکتے ہیں ساتھی۔ آپ دیکھیں جو ان کے اصول ہے، ان اصول پر وہ حدیث نہ اترتی ہو، یا پھر یہ جو روایت ہے ان کے پاس نہ پہنچی ہو، یا جو سب سے اہم بات ہے، ہو سکتا ہے ان سے اس مسئلے میں غلطی ہوئی، اور یقیناً اس مسئلے میں ان سے غلطی ہوئی ہے۔ بہت سارے محدثین کے اقوال ہوتے ہیں، ان کے جو آراء ہوتے ہیں، وہ آراء ہم پر واجب، یعنی واجب الاتباع آراء نہیں ہے۔ اب میں آپ کو بہت ساری مثالیں دے سکتا ہوں جہاں پر امام، یعنی آپ بڑے بڑے نام آ جائیں گے، لیکن ذکر کرنا ہم جیسے طالب علم کے لیے زیب نہیں دیتا، لیکن بات سمجھانے کے لیے عرض کرتا ہوں۔ میں ایک چھوٹی مثال لیتا ہوں، شیخ البانی رحمۃ اللہ علیہ کو آپ لے لیں۔ شیخ البانی رحمۃ اللہ علیہ کے بہت سارے ایسے مسائل ہیں جس میں خود علماء جو ہے اس کو نہیں مانتے۔ آپ اعتکاف کا مسئلہ لے لیں، تراویح کا مسئلہ لے لیں، شیخ البانی رحمۃ اللہ علیہ کی تحقیقات ہے، شیخ البانی رحمہ اللہ کے لیے دین کی خدمات ہے، لیکن علماء کہتے ہیں کہ اس مسئلے میں یہاں پر شیخ سے ہم متفق نہیں ہیں، ہم علمی اختلاف رکھتے ہیں۔ آپ شیخ عبد المحسن العباد حفظہ اللہ کو لے لیں، آپ ہفتے کے دن کے روزے کا مسئلہ لے لیں، یا اعتکاف کا مسئلہ لے لیں، یا آپ تراویح کا مسئلہ لے لیں، تو ضروری نہیں کہ کوئی اگر ایک بات کہے، یا اسحاق ابن رہوے رحمہ اللہ نے بات کہی، تو آیا یہ بھی دیکھا جائے گا کہ اسحاق ابن رہوے رحمہ اللہ کے دور میں امام احمد بن حنبل موجود ہے، وہ خود کہہ رہے ہیں کہ یہ مومنوں کے ماموں ہے۔ آپ دیکھیں اس دور میں امام ترمذی رحمہ اللہ موجود ہے، وہ کہہ رہے ہیں کہ حدیث صحیح ہے۔ تو جب دیکھا جائے گا کہ جمہور کی رائے کیا ہے، اور ایک طرف یہ اختلافی مسئلہ بھی نہیں ہے، ایسا نہیں ہے کہ چلو بہت محدثین کی ایک جماعت نے یہ بات کہی ہے تب بھی چل کر کوئی بات کہی جا سکتی ہے، لیکن ایسا نہیں ہے، یہ ایک شاذ قول ہے جس کی کوئی دلیل نہیں ہے اور نہ ہی اس کے اندر کوئی وزن ہے، تو یہ بات درست، یقیناً درست نہیں ہے۔ اس لیے یہ کہنا کہ سیدنا معاویہ کی منقبت میں کوئی روایت صحیح نہیں، یہ درست بات نہیں ہے، بلکہ جابر بن سمرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، یہ دین قائم رہے گا، لا يزال هذا الدین قائما حتى يكون عليكم، یعنی آپ دیکھیں یہاں پر پھر 20 سال ذکر کیے جا رہے ہیں، یہ دین قائم رہے گا حتیٰ کہ تم پر 12 خلیفہ، ان تمام پر امت مجتمع ہوگی۔ ایک طبرانی کی روایت ہے جہاں پر 20 سال کا ذکر ہے، وہ شاید شیخ نے ذکر کیا ہے یا نہیں، اگر ذکر نہیں کیا ہے تو ہم اس کو آگے لے کر جائیں گے۔ کہ اب دیکھیں خلافت راشدہ یا خلافت جو نبوت کے نہج پر تھی 30 سال بیان کی ہے، جو حضرت حسن کی خلافت پر مکمل ہو جائے، ان کے بعد آپ نے فرمایا کہ ملوکیت کا دور ہوگا، لیکن اس کا یہ معنی قطعاً نہیں کہ خلفائے راشدین کے بعد کا دور خیسر و کسریٰ یا کافر حکمرانوں جیسا ہوگا، بلکہ آپ نے خلافت النبوہ کے بعد کے عمراء اور حکمرانوں کو بھی حدیث میں خلیفہ کہا ہے،
اور یہ بھی فرمایا تجتمع علیہ الامت، ان کی خلافت پر امت کا اتفاق ہوگا۔ صحیح بخاری میں حضرت جابر بن سمرہ رضی اللہ عنہ کی یہی روایت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ان الفاظ میں بیان کرتے ہیں، یکونو کہ 12 اسناشرہ عمرہ کے 12 امیر ہوں گے۔ جابر فرماتے ہیں پھر آپ نے ایک کلمہ بولا جسے میں سن نہ سکا، میرے والد محترم نے بتلایا کہ آپ نے یہ فرمایا کہ وہ سب قریشی ہوں گے، کلہم من قریش۔ بلکہ صحیح مسلم اور ابو داؤد میں تو یہ ہے لا یزال الاسلام عزیز الاثنا شرع خلیفہ، کہ اسلام 12 خلیفے تک غالب رہے گا اور قریش میں سے ہوں گے۔ ان احادیث سے واضح ہوتا ہے کہ خلافت النبوہ کے بعد کا دور بلا شبہ خلافت النبوہ کا دور نہ تھا، بلکہ حضرت عثمان اور حضرت علی کا دور سیدنا ابو بکر و عمر کے دور جیسا نہ تھا۔ عموماً یعنی ایک ترقی نہیں تھی، تدلی یعنی نیچے آ رہا تھا، اس صورت وسط القائم، لیکن یوں نہیں کہ خلافت النبوہ کے بعد اسلام کا دور نہیں رہا، ایسی بات نہیں ہے۔ شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمہ اللہ نے اس مسئلے کی وضاحت کرتے ہوئے کہا، اگلے صفحے پہ جائیں، جو خلفاء راشدین کے بعد ہوئے انہیں خلفاء کہنا جائز ہے، اگرچہ وہ بادشاہوں اور خلفاء انبیاء نہ ہو۔ اس کی دلیل صحیح بخاری اور مسلم میں حضرت ابو ہریرہ کی روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بنی اسرائیل کی سیاست و انتظام انبیاء کرتے تھے، جب کوئی نبی فوت ہو جاتا اس کا جانشین نبی ہوتا، میرے بعد کوئی نبی نہیں ہوگا بلکہ خلفاء ہوں گے اور بہت سے ہوں گے۔ اس حدیث میں آپ کا فرمان خلفاء بہت ہوں گے دلیل ہے کہ خلفاء راشدین کے علاوہ ہوں گے، کیونکہ خلفاء راشدین تو زیادہ نہیں تھے، صرف 4 تھے، بعض کے نزدیک 5، یعنی 5 کیونکہ سیدنا حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بھی جو خلافت تھی 6 مہینے، لہٰذا جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرے بعد 12 خلیفہ ہوں گے، 12 امیر ہوں گے، قریشی ہوں گے، امت کا ان پر اجماع ہوگا تو اسلام ان کے دور میں غالب رہے گا۔ اتنی وضاحتوں کے بعد حضرت معاویہ کو خلیفہ کہنے سے ناک بھو چڑھانا ان کے ساتھ محض بغض و عناد کا نتیجہ ہے۔ تو کیا بات پتا چلی ساتھیوں کہ سیدنا معاویہ رضی اللہ عنہ کو خلیفہ خود اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا۔ حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ بادشاہ ہے، خلیفہ ہے، امیر ہے، قریشی ہے، امت کا ان کی خلافت پر اجماع ہے، ایسا اجماع کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ کے دور میں جو انتشار اور افتراق پیدا ہو گیا تھا وہ ختم ہو گیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشن گوئی کہ یہ میرا بیٹا سردار ہے اور مسلمانوں کی 2 جماعتوں میں صلح کروائے گا، کون؟ سیدنا حسن کے مطابق حضرت حسن اور حضرت معاویہ میں مصلحت ہو گئی، بکھری ہوئی امت پھر سے ایک خلیفہ پر متفق ہو گئی، اور اس سال کا نام جماعت والا سال، اتفاق کا سال رکھا گیا۔ حضرت معاویہ کی ان اکابر صحابہ نے بھی بیعت کر لی جو جمل و صفین میں دونوں سے الگ تھلگ رہے، یعنی جو تیسرا گروہ تھا انہوں نے بھی بیعت کر لی۔ جہاد اسلام اور فتوحات اسلامی کا سلسلہ اثر نو شروع ہو گیا اور عالم کفر کو جگہ جگہ شکست کھانا پڑی، اور سلطنت اسلامی کی حد جو ہے سمرقند و بخارا سے لے کر قضائے مغرب تک، ادھر یمن سے قسطنطنیہ تک پھیلی ہوئی تھی، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے مطابق اسلام غالب ہوتا رہا۔ حضرت معاویہ پر تان تشنیع کرنے والے جس قدر باتیں کرتے ہیں، جس قدر باتیں کرتے ہیں اور پھیلاتے ہیں، ان تمام کا جواب علماء امت نے اپنی تصانیف میں دے چکے ہیں، جن کے یعنی ہم نے ذکر بھی کیا کتابوں کا جن کا احاطہ نہیں کیا جاتا۔ تان کرنے والے تو سیدنا ابوبکر صدیق، سیدنا عمر، سیدنا عثمان، سیدنا علی پر تان بھی ان سے بھی اجتناب نہیں کرتے جنہیں خلفائے راشدین ہونے کا شرف حاصل ہے۔ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ سے ان کے درجے و مرتبے میں کم ہے، اور خلافتی امور میں بھی وہ پوزیشن نہیں جو خلفائے راشدین کی تھی۔ پھر تان باز اگر ان پر تان کرتے ہیں تو اس میں تعجب کی کیا بات ہے؟ یہ اپنا اپنا نصیب ہے کہ کچھ کے حصے میں صحابہ اکرام کے متعلق صرف بدزنی، تانزنی، عیب چینی ہے، تو ہم فقراء، یعنی شیخ اپنی بات کر رہے ہیں، ہم فقراء کے حصے میں صحابہ اکرام کی پردہ پوشی، ان کا دفاع ہے کہ جس عظیم ہستی کے وہ ساتھی ہے اس نے ہمیں اس کا حکم دیا ہے، وللہ الحمد۔ نصیب اپنا اپنا، مقدر اپنا اپنا۔ بعض حضرات یہ بھی بڑے شد و مت سے ذکر کرتے ہیں کہ امام نسائی نے فرمایا ہے کہ حضرت معاویہ کی منقبت میں کوئی حدیث صحیح نہیں، مگر یہ بھی محل نظر ہے، کیونکہ علامہ ابن عساکر رحمۃ اللہ علیہ نے خود امام نسائی کا یہ قول نقل کرنے کے بعد بلا اسناد امام نسائی سے نقل کیا ہے کہ جب ان سے حضرت معاویہ کے بارے میں پوچھا گیا تو انہیں فرمایا انما الاسلام کدار اللہ باب فباب الاسلام والصحابۃ فمن آذى الصحابۃ انما اراد الاسلام کمن نقر الباب انما يريد دخول الدار قال فمن اراد معاویۃ فانما اراد الصحابۃ۔ اسلام کی مثال گھر کی ہے جس کا دروازہ ہے، صحابہ کرام اسلام کا دروازہ ہے،
جو کوئی صحابہ کو ایذا پہنچاتا ہے اس کا ارادہ اسلام کو ہدف بنانے کا ہے، جیسے کوئی گھر کا دروازہ کھٹکھٹاتا ہے تو وہ گھر میں داخل ہونے کا ارادہ رکھتا ہے، اسی طرح جو سیدنا معاویہ پر اعتراض کرتا ہے وہ صحابہ کرام پر اعتراض کا ارادہ رکھتا ہے۔ امام نسائی رحمہ اللہ کی یہی بات علامہ قاضی ایاز نے ترتیب المدارک میں بھی ذکر کی ہے۔ لہٰذا اگر امام نسائی کے نزدیک حضرت معاویہ کی منقبت میں کوئی حدیث صحیح نہیں تو اس کی یہ معنی نہیں کہ کسی اور نے بھی ان کی منقبت میں کسی حدیث کو تسلیم نہیں کیا، اور نہ ہی امام نسائی کے اس انکار سے حضرت معاویہ پر طعن کا جواز ثابت ہوتا ہے، بلکہ امام نسائی نے تو حضرت معاویہ کا دفاع منقول ہے، اور یہی بات امام وکیع ابن جراح اور امام ربیع ابن نافع وغیرہ نے کہی کہ حضرت معاویہ صحابہ کرام کے لیے بے منزلہ پردہ کے ہے۔ جو آدمی پردہ کھول دیتا ہے تو اس سے ماورا اوپر یعنی اور جو ہے دلیر ہو جاتا ہے، بلکہ حضرت عمر بن عبدالعزیز نے تو اسے کوڑوں کی سزا دی جو سیدنا معاویہ، اسے کوڑوں کی سزا دیتے جو سیدنا معاویہ رضی اللہ عنہ پر طعن کرتا ہے۔ حضرت عبداللہ ابن عباس سے کہا گیا کہ معاویہ ایک بتر پڑھتے ہیں تو انہوں نے فرمایا چھوڑو، اعتراض نہ کرو، وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی ہے بلکہ وہ فقیہ ہے، بلکہ ابن ابی شیبہ میں اصحاب السنہ کہ انہوں نے سنت کے مطابق کیا، جس سے عبداللہ ابن عباس کے ہاں ان کا مقام و مرتبہ پتہ چلتا ہے۔ تو اب یہ حضرت ابو دردہ فرماتے کہ میں معاویہ کے علاوہ کسی کی نماز کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز کی طرح نہیں دیکھتا، تو یہ بھی روایت درست ہے۔ اگلے صفحے پہ جائیں۔ اب یہاں تک یہ بات پتا چلی ساتھیوں کہ سیدنا معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ دروازہ ہے، دوسری بات یہ پتا چلی کہ پردہ ہے، تیسری بات یہ پتا چلی کہ جو ان کی توہین کرے گا انہیں کوڑے مارے جائے، اور چوتھی بات یہ پتا چلی کہ وہ سنت کے مطابق عمل کرتے تھے، پانچویں بات یہ پتا چلی کہ وہ فقیہ تھے، اور یہ بھی بات پتا چلی کہ ان کی نماز یعنی اس کی خشیت حیت کا عالم یہ تھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، یعنی ابو دردہ کہتے ہیں کہ ہم نے کسی کو نہیں دیکھا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، تو یہ اوصاف ہے سیدنا معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، اور یہ بیان کرنے والے خود صحابہ ہیں، خود تابعین ہیں۔ تو پتہ یہ چلا کہ جو سیدنا معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بغض رکھتا ہے، حقیقت میں سیدنا معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سیدنا معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو دروازہ ہے، لیکن اصل مقصد یہ ہے کہ اس دروازے سے داخل ہو کر دلیری سے، بہادری سے جو ہے تمام صحابہ پر جو ہے نقد کیا جائے۔ علامہ ابن حزم اور حافظ ابن قیم نے انہیں ان صحابہ میں ذکر کیا ہے جو عہد صحابہ میں فتویٰ دیا کرتے تھے۔ امام شافعی سے بھی انہیں صاحب فقہ و علم، امام شافعی نے بھی انہیں صاحب فقہ و علم لکھا ہے۔ علامہ عساکر نے امام بیہقی کی سند سے بواسطہ جعفر بن محمد اور قاسم بن محمد، اور انہوں نے حضرت معاویہ سے روایت ذکر کی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا اذا صلی الامیر جالسا فصلوا جلوسا، کہ جب امام بیٹھ کر نماز پڑھائے تو تم بھی بیٹھ کر نماز پڑھو۔ امام قاسم نے روایت بیان کرنے کے بعد بیان کرتے ہیں فتعجب الناس من صدق معاویہ، لوگوں نے معاویہ کی سچائی پر تعجب کیا۔ امام بیہقی فرماتے ہیں یہ حضرت جعفر صادق ہے جو امام قاسم بن محمد سے روایت کرتے ہیں اور اس کی بھی تصدیق کرتے ہیں جو حضرت معاویہ کے بارے میں لوگوں سے نقل کرتے ہیں، اور اس وقت لوگ باقی ہمارے صحابہ پر اکابر تابعین تھے، مگر ہمارا قائل یہ تھا کہ حکم منسوخ ہے۔ حضرت آپ دیکھیں اہل بیت سے بھی سیدنا معاویہ کی جو ہے تعریف، اب اس پر ہم آئیں گے۔ حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کی یہ حدیث اور امام قاسم کا بیان ابن ابی شیبہ، طبرانی وغیرہ میں بھی منقول ہے، اور علامہ البانی نے بھی صحیحہ میں ذکر کیا ہے۔ اگلے صفحے پہ جائیں۔ حضرت عبداللہ بن عباس فرماتے ہیں کہ معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ نبی کریم سے بیان کرنے میں متہم نہیں، یعنی جھوٹ کا کوئی امکان نہیں۔ ما کان معاویہ علی النبی صلی اللہ علیہ وسلم متہما، تابعین اعظم تو کجا، حضرت ابن عباس، ابو ذر غفاری، ابو سعید خدری، ابو امامہ، جریر بن عبداللہ جیسے صحابہ اکرام بھی ان سے روایت کرتے ہیں۔ امام سیرین نے بھی کہا، فرمایا معاویہ لا یتہم فی الحدیث یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم، یہ حدیث بیان کرنے میں عادل ہے۔ اس باب کا اعتراف علامہ الوزیر نے الواسم میں بھی کیا، چنانچہ ان کے الفاظ ہے وَلِذَلِكَ قَالَ أَبُو دَاوُدَ فِي سُنَنِهِ وَقَدْ رَوَى حَدِيثًا مَعْوِيَةَ ثُمَّ قَالَ وَلَمْ يَكُنْ مَعْوِيَةُ يُتَّهَمُ فِي الْحَدِيثِ وَلَمْ يُنْكِرْ هذا القول عليه أحد من أئمة الحديث۔ اس لیے امام ابو داؤد رحمہ اللہ نے حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کی روایت کرنے کے بعد کہا کہ معاویہ رضی اللہ عنہ حدیث میں متہم نہیں، اس قول پر ائمہ حدیث میں سے کسی نے انکار نہیں کیا، مگر اس بحث میں علامہ الوزیر کے اوہام میں سے ایک وہم یہ بھی ہے کہ انہوں نے اس کا انتساب امام ابو داؤد کی طرف کیا، جبکہ یہ قول امام محمد بن سیرین کا ہے، نہ کہ امام ابو داؤد کا۔ امام بیہقی نے یہ روایت امام ابو داؤد کے واسطے سے ہی نقل کی اور کہا کہ محمد بن سیرین نے فرمایا کہ حضرت معاویہ حدیث میں یعنی متہم نہیں، کوئی ان پر جرح نہیں۔ امام احمد نے بھی
مسند میں یہ ابن سیرین کا قول قرار دیا ہے۔ اس اعتراف حقیقت کے بعد سید ابن ابی القاسم زیدی کا حضرت معاویہ کی روایت پر اعتراض کے جواب میں اعلیٰ الوزیر کا انداز اور ان کے شواہد مبارک کا ذکر محض تکلف اور معذرت خانہ انداز کا آئینہ دار ہے۔ یہ اسلوب ان حضرات کا مغیرہ اور حضرت عمرو بن عاص کی روایت کے حوالے سے بھی ہے۔ سید زیدی اپنے عقیدے کے مطابق ان حضرات کو حضرت علی سے محاربت کی وجہ سے فاسق کہتا ہے اور صحیحین میں ان کی روایت پر معترض ہے۔ اس تناظر میں اعلیٰ الوزیر نے اعتراض کا جواب دیا اور محدثین کی طرف سے ایک جواب یہ دیا ہے کہ اہل حدیث کا مذہب یہ ہے کہ اما اہل الحدیث فمذهبهم انہم من اہل التعویل والاجتہاد والصدق لکونہم اظہر التعویل فیما یحتملہ۔ اہل حدیث کا مذہب یہ ہے کہ صحابہ اہل تعویل و اجتہاد اور سچے تھے کیونکہ انہیں محتمل امور میں تعویل کی ہے۔ یہی بات انہوں نے تنقی میں اور روض الباسم میں نقل کی ہے، بلکہ الواسم میں کہا ہے کہ حضرت علی کی سیرت کا مطالعہ کیا ہے، وہ جانتا ہے کہ انہوں نے اپنے محاربین سے کفار کا سا معاملہ نہیں کیا۔ اگر حضرت علی کے پاس ان کی تعویل نہ ہوتی تو وہ انہیں کافر قرار دیتے۔ یہی بات محدثین اور ائمہ سلف نے فرمائی ہے کہ ان کی باہمی لڑائیاں تعویل و اجتہاد پر مبنی ہیں، اس لیے ان جنگوں کی بنا پر انہیں فاسق یا ساقط العدالہ قرار دینا درست نہیں۔ ان امور کی بنا پر ان پر تنقید خارجیوں، معتزلیوں اور رافضیوں کی ہمنوائی ہے۔ اہل سنت اس سے بھی الحمدللہ بری الذمہ ہے۔ یہ ایک مسلمہ اصولی مسئلہ ہے۔ اس کے بعد اگر جنہیں علامہ الوزیر نے ذکر کیا ہے محض تکلف کا نتیجہ ہے، اس کے بعد جو عذر بیان کیے وہ محض تکلف کا نتیجہ، اس کی کوئی ضرورت نہیں تھی، شیخ کہتے ہیں۔ یعنی اس کے بعد بھی زیدی جو تھا اس نے جو اعتراضات کیے، جو سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جو جنگ لڑی سیدنا معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، علامہ الوزیر نے جواب دیے، لیکن شیخ کہتے ہیں اتنا جواب کافی تھا، اس کے بعد جو دیگر جوابات دیے گئے اس کی کوئی ضرورت نہیں تھی، یہ صرف تکلف ہے۔ کیونکہ اگر وہ واقعی میں فاسق یا ساقط العدالت ہوتے تو سیدنا علی رضی اللہ عنہ کی جنازے کی نماز کیوں پڑھتے؟ سیدنا علی انہیں اہل جنت قرار کیوں دیتے؟ جیسا کہ ہم نے دیکھا امام ابن شیبہ نے بھی یہی بات نقل کی اور امام ابن عساکر نے بھی تاریخ کے اندر یہ بات نقل کی۔ ٹھیک ہے، اگلے صفحے پہ جائیں۔ بلکہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے خطبات و مراسلت پر مبنی کتاب نہج البلاغہ جو حافظ کے ہاں معتبر ترین کتاب ہے، منقول ہے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے سیدنا معاویہ کے ساتھ اپنی لڑائی کا سبب بیان کرتے ہوئے فرمایا، ہمارا واقعہ ابتدا یوں ہوئی کہ ہم اور اہل شام کی ایک قوم اکٹھے ہوئے، اور ظاہر ہے کہ ہمارا رب ایک، ہمارا نبی ایک، ہماری دعوت اسلام ایک ہے۔ غور کریں آپ، والظاہر ان ربنا واحد ونبینا واحد ودعوتنا فی الاسلام واحد۔ ہماری اللہ تعالیٰ پر ایمان اور اس کے رسول کی تصدیق میں ہم ان سے بڑے ہوئے نہیں ہیں اور نہ ہی وہ ہم سے بڑے ہوئے ہیں، ہمارا اور ان کا معاملہ ایک ہے، مگر ہمارا باہم اختلاف، غور کریں، ہمارا اختلاف سیدنا عثمان ابن عفان کے خون کے معاملے میں ہوا ہے اور ہم ان سے بری الذمہ ہیں، یعنی سیدنا عثمان کے فول میں ہم شامل ہیں۔ اس سے یہ بات واضح ہو جاتی ہے کہ سیدنا علی بھی اسے کفر اور اسلام کا مسئلہ نہیں سمجھتے تھے، انہیں سیدنا معاویہ کے مقام و مرتبہ کا انکار نہیں تھا۔ سیدنا عثمان کی شہادت کے نتیجے میں بات جو ہے اصل لمبی ہو گئی، یعنی بات زبان سے لے کر کہاں تک پہنچ گئی، تیر و تلوار تک پہنچ گئی۔ سیدنا علی بھی اس پر پریشان تھے اور سیدنا معاویہ بھی اس سے پریشان تھے، بلکہ سیدنا علی رضی اللہ تعالی عنہ کی تواضع اور انکساری ہے کہ وہ دین میں اپنے آپ کو سیدنا معاویہ کے برابر سمجھ رہے ہیں۔ آپ دیکھیں، ورنہ ان کا جو مقام و مرتبہ ہے وہ کسی سے بھی پوشیدہ نہیں۔ آپ دیکھیں سیدنا علی کا مقام بہت بڑا ہے، سیدنا معاویہ بھی انہیں اپنے سے بہرحال افضل سمجھتے تھے اور ان کے مقابلے میں اپنی برتری کا کوئی شبہ اپنے دل میں نہیں پاتے تھے۔ حضرت ابو مسلم قولانی ایک جماعت کے ہمراہ حضرت معاویہ سے ملے تو ان سے کہا کہ آپ حضرت علی سے جھگڑتے ہیں، کیا آپ ان جیسے ہیں؟ انت مثلہ؟ فقال واللہ انی لا اعلم انہ خیر منی وافضل واحق بالامر منی۔ اللہ کی قسم میں خوب جانتا ہوں کہ مجھ سے افضل ہے اور خلافت کے مجھ سے زیادہ حقدار ہے۔ آپ دیکھیں، اعتراف اپنی جگہ ہے۔ حافظ ابن حجر نے یہ قول فتح الباری میں نقل کیا اور اس کی سند کو جید قرار دیا۔ حضرت
ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت ابو امامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت معاویہ سے کہا آپ حضرت علی سے کیوں لڑتے ہیں؟ وہ آپ سے اور آپ کے باپ سے پہلے مسلمان ہو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے رشتہ داری ہے، داماد ہے، وہ آپ سے زیادہ اور خلافت میں بھی آپ سے زیادہ حقدار ہے۔ سیدنا معاویہ نے جواباً فرمایا حضرت عثمان کے خون کے بارے میں لڑتا ہوں۔ حضرت علی نے قاتل عثمان کو پناہ دے رکھی ہے، انہیں کہیں کہ وہ قاتلین سے قصاص دلا دے، میں اہل شام میں سے سب سے پہلے ان کی بیعت کر لوں گا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کے مابین اختلاف سے فائدہ اٹھا کر قیصر روم نے جب مسلمانوں پر حملہ کرنا چاہا تو حضرت معاویہ نے اسے لکھا واللہ لئن لم تنتہی وترجع الی بلادک یا لئین۔ غور کریں آپ، سیدنا معاویہ اگلے صفحے پہ سیدنا معاویہ رضی اللہ عنہ نے کہا اللہ کی قسم اے ملعون اے لعین، تیرے پہ اللہ کی لعنت، تو باز آ جا۔ یعنی تو یہ سمجھ رہا ہے کہ میرے اور علی کے درمیان اختلاف ہے، تو آ جائے گا؟ نہیں، تو اگر باز نہ آیا اور اپنے علاقے میں واپس نہ گیا تو میں اپنے یعنی چچیرے بھائی سیدنا علی سے صلح کروں گا اور تیرے خلاف نکلوں گا، تجھے تیرے تمام شہروں سے نکال دوں گا اور تجھ پر زمین، یعنی اتنی بڑی زمین ہے اس کے باوجود تجھ پر زمین میں تنگ کر دوں گا۔ یعنی اختلاف اپنی جگہ ہے، لیکن اگر تو مسلمانوں پر حملہ کرنا چاہے گا تو میں سیدنا علی سے صلح کر تیرے دھجیاں اڑا دوں گا۔ یہ بات امام کثیر نے البدایہ والنہایہ کے اندر نقل کی۔ حافظ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ قیصر الروم اس خط سے خوفزدہ ہوا اور واپس پلٹ گیا۔ یہ مکتوب بھی اس بات کی بین دلیل ہے کہ ان کی باہمی لڑائی کسی ذاتی و دشمنی کی بنا پر نہیں تھی۔ سیدنا علی رضی اللہ عنہ کی قبر شہادت جب سیدنا معاویہ تک پہنچی تو وہ آپ دیدہ ہوئے رونے لگے۔ ان کی اہلیہ نے پوچھا آپ ان سے لڑتے رہے اور آج خبر وفات سن کر رو رہے ہیں؟ سیدنا معاویہ نے فرمایا ویحک انکا لا تدرین ما فقد الناس من الفضل والفقہ والعلم، اس پر افسوس تو نہیں جانتی ہے کہ لوگوں کا فضیلت، فقہ اور علم میں اتنا نقصان ہوا۔ یعنی جب سیدنا علی کا انتقال ہوا لوگ کتنے علم سے، تفقہ سے محروم ہو گئے۔ حضرت علی تو کجا، جب امیر معاویہ حضرت حسین سے ملتے تو فرماتے مرحبا یا ابن رسول اللہ یا ابن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم واہلا، اے اللہ کے رسول کے بیٹے خوش آمدید، مرحبا۔ حضرت علی کی شہادت کے بعد حضرت حسین سیدنا امیر معاویہ سے ملاقات کے لیے تشریف لے گئے تو انہوں نے فرمایا لو لم یکن لک فضل علی یزید الا ان امک امرات من قریش وَأُمِّهِ امْرَأَةٌ مِّن كَلْبٍ لَكَانَ لَكَ عَلَيْهِ فَضْلٌ فَكَيْفَ وَأُمُّكَ فَاطِمَةُ بنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ آپ کو یزید کے مقابلے میں یہی فضیلت کافی ہوتی کہ آپ کی ماں قریشی ہے اور اس کی ماں بنو کلب کی عورت ہے، مگر آپ کی اماں، آپ کی والدہ تو قریشی ہونے کے ساتھ ساتھ امام الانبیاء علیہ السلام کی بیٹی، یعنی آپ کی ماں جو ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی ہے، یعنی آپ کا یہ مقام ہے۔ یعنی کیا تقابل ہو، یعنی جیسا بعض شہرا نے لکھا ہے کیا تقابل ہو نذیر کا خلیل سے، خواب افضل ہو نہیں سکتا کبھی تعبیر سے۔ اسی لیے امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ حضرت علی رضی اللہ اسی لیے امیر معاویہ حضرت علی کیا ان کے پوتے گھرانے کو اپنے اور اپنی اولاد سے افضل سمجھتے تھے۔ دیکھیں کتنی محبت ہے اہل بیت۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کے مرض الموت میں عبداللہ بن یزید بن ابی اسد حاضر ہوئے تو کیا دیکھتے ہیں حضرت معاویہ رو رہے ہیں۔ انہوں نے کہا امیر المومنین آپ کیوں روتے ہیں؟ اگر آپ فوت ہو گئے تو جنت میں جائیں گے اور اگر زندہ ہیں تو لوگوں کو آپ کی ضرورت۔ حضرت معاویہ نے فرمایا اللہ تعالیٰ آپ کے والد پر رحمت فرمائے، وہ مجھے نصیحت کرتے تھے اور حجر بن عدی کے قتل سے روکتے تھے۔ بلا شبہ حضرت معاویہ زندگی میں مختلف آزمائشوں مبتلا ہوئے، عملاً اور قولاً بھی۔ حضرت علی اور ان کے اصحاب اور رفقا کے بارے میں انہوں نے اقدام کیا، جب تلواریں ہی چل نکلی تو زبان سے حرف زنی کیوں رک سکتی تھی، لیکن بالآخر انہیں اس کا احساس ہوا۔ وہ قیامت کے موقظے سے لرزہ ہوتے اور اپنے آخر ایام میں اپنے رب کریم سے عرض کرتے تھے اے میرے اللہ میری خطا معاف فرما، لغزشوں سے درگزر فرما، اپنے حلم سے میری نادانی درگزر فرما، جس کی امید تیرے سوا کسی اور سے نہیں، تجھ سے بچ کر بھاگ جانے کی کوئی جگہ نہیں۔ وہ اپنا چہرہ زمین پر رکھ کر کہتے اے میرے اللہ، آپ نے اپنی کتاب میں فرمایا اللہ اس کو نہیں بخشا جس نے شرک کیا، اس کے علاوہ وہ جسے چاہے گا بخشے گا۔ ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء، اللہ مجھے ان میں سے کر دے جن کو تو بخشنا چاہتا ہے۔ ان کے پاس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے منہ مبارک اور ناخن مبارک تھے، فوت ہو۔ دیکھیں آپ کس قدر اللہ کے رسول سے محبت تھی
اور یہاں پر ایک بات جو عقیدے سے متعلق ہے، تبرک، انشاءاللہ ہم مختصر ہی صحیح لیکن ایک تفصیل سے ہم 10 گھنٹے کا ایک کورس کریں گے انشاءاللہ، تبرکات کی شرعی حیثیت۔ تو یہ ساتھیوں اہل سنت والجماعت کا متفق عقیدہ ہے کہ انبیاء، خاص کر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جو چیزیں ہم سے تبرک حاصل کیا جا سکتا ہے، ان کے پاس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے منہ مبارک اور ناخن مبارک تھے، فوت ہونے سے پہلے انہوں نے فرمایا کہ میں جب فوت ہو جاؤں تو یہ میرے منہ اور ناک میں رکھ دینا۔ اس لیے اگر بشری تقاضے اور حضرت علی سے ناراضی کے باعث ان سے کچھ باتیں سرزد ہوئی تو ہمیں ان کی آخری وقت کی دعاؤں کی بدولت صحابی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے رشتہ داری کی بنا پر ان کا حسن خاتمہ پر ہی یقین رکھنا چاہیے، اور ان کے معاملے میں اپنی زبانوں کو قابو میں رکھنا چاہیے، کیونکہ سلف کا یہی مذہب تھا۔ یہ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے کہ پورا عالم اسلام ان کی عمارت میں متفقہ و متحد رہا، اور سندھ سے روم تک کے علاقے اسلامی ریاست میں شامل ہے، مگر افسوس کے بعض روافظ، بعض رفض و وہ جو شیعہ سے متاثر زدہ حضرات ہیں، وہ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بغض رکھتے ہیں، جہاد سیدنا معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بغض رکھتے ہیں۔ یہیں پر 6 بھی بج گئے ہیں، میں اپنی بات کو ختم کرتا ہوں، انشاءاللہ کل ہم یہاں سے بات کو شروع کریں گے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے اللہ رب العزت ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔